خوشی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ معاشرہ میں چلتے پھرتے لوگ جو چہروں پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بھی خوش ہوں۔ بچپن میں ایسا سوچتا تھا، پھر جب کچھ لوگوں سے ملا تو محسوس ہوا خوشی تو اور چیز کا نام ہے۔ یہ ظاہری مسکراہٹ دولت عیاشی سے بہت مختلف چیز ہے۔ یہ تو ایک کیفیت ہے جو اللہ کے قریب ہو کر اور اس کی مخلوق کا بھلا سوچ کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو یہ آسانی سے ہاتھ آ جاتی ہے اور بیشتر اوقات اسے حاصل کرنے کے لیے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، آگ کا دریا پار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تو منحصر ہے آپ پر کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، کیونکہ اگر آپ خود ہی گر جاتے ہیں تو کمزور سے کمزور بھی آپ کو زیر کر لے گا۔ مطلب بہت واضح ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ جب آپ میں برداشت آ جائے تو پھر آپ دنیا کی ہر کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ محنت اور لگن شرط ہے۔ پہاڑوں سے محبت کب ہوئی بہت سوچتا ہوں۔ تنہائی میں بیٹھا کبھی وادیوں کے بیچ ہوتا ہوں تو کبھی کسی پتھریلے ٹیلے پر بیٹھا سوچوں میں گم ہوتا ہوں۔ سوچتا ہوں کیسے عشق ہوا مجھے ان پہاڑوں سے۔ میں نے محبوب بنایا بھی تو ان پتھروں کو جو بے جان ہیں۔ کبھی خیالوں میں چشموں کی آواز سنتا ہوں، کبھی گرتے پانیوں کا وہ سرور برا انداز شور جو روح کو تازگی بخشتا ہے، دل و دماغ کو سیراب کرتا ہے۔ ان پہاڑوں کی کہانیاں سننے کے لیے سارا دن کھوج میں رہتا ہوں کہ کوئی ایسا قاصد ملے جو میری محبوب جگوں مارے، کچھ بتائے، میرے پیغام لے جائے اور کچھ پیغام لے آئے۔ انہی سوچوں میں گم جوان ہو گیا۔ وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے، ایسا سبق دیتا ہے جو زندگی بھر یاد رہے اور انسان بار بار یاد کرتا رہے۔ پھر آخر مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے اس سے پیار ہو گیا، میں اس کے سرانے جا بیٹھا۔ یہ 2014 کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ رات بھر سفر کر کے میں اپنے پہلے پیار کو ملنے آیا تھا۔ پہلی نظر پڑتے ہی پلک جھپکنا بھول گیا۔ دل کیا اس سے باتیں کروں، لیکن یہ کیا، وہ تو رو رہی تھی۔ میں اس سے بات نہ کر سکا۔ 2 گھنٹے اس کے سرانے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، میں اپنے آپ سے ہی بول رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کی ہمت نہ تھی، البتہ اس کے بہتے ہوئے آنسو محسوس کر سکتا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس کے پاس سے اٹھا اور کئی گھنٹے کا سفر کر کے واپس گھر آ گیا۔ میں نے اپنے پہلے پیار بارے سوچنا شروع کر دیا۔ میری ماں کو معلوم ہو چکا تھا کہ بیٹے کو عشق کا روگ لگ چکا ہے۔ ڈانٹا بھی گیا، لیکن میں اس کے آنسو نہیں بھول سکتا تھا۔ میں اس کا سہارا بننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، عشق تھا۔ اس کے آنسو صاف کرنے اور اسے اپنا بنانے کے لیے مجھے کچھ لوگوں کا ساتھ چاہیے تھا۔ گو کہ ان حالات میں جو ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے ایک چیز سیکھ رکھی تھی کہ ہمت کرنے اور کوشش کرنے سے ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ بس توکل الی اللہ ہمت جواں کی اور کچھ کرنے کا عزم لے کر میدان میں نکلا۔ میں اکیلا تھا، لیکن میرے دل نے ایک بات قبول کی تھی کہ عمر کچھ فیصلے دل کو بھی کرنے ہوتے ہیں۔ دماغ کی ہی ہر بات نہیں مانی جاتی۔ میں نے یہاں بھی دل کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ دماغ تو کہتا تھا کہ نہیں ہو سکے گا، اکیلے کیا کرو گے، کس سے لڑو گے، کس کو سمجھاؤ گے، لیکن دل کی ایک ہی دلیل تھی کہ ذرا دل لگا کے کام شروع تو کرو۔ دل نے ایک ہی بات کہی جو اس پہ بچپن سے نقش تھی کہ جب انسان اکیلا نکلتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ آج میں اپنی محبوب جھیلوں کی صفائی کے لیے
اور تزکیہ نفس کے لیے جب پاؤں گرد آلود کرتا ہوں تو اپنے ارد گرد ٹیم MLG کے نوجوانوں کو ساتھ چلتا دیکھ کر لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ میں اپنے دل کی مان کر ایک بار دل کی مان کے تو دیکھو، ان جگہوں سے پیار کر کے تو دیکھو، لوگوں کو آگہی کی شمع جلا کر تو دو، لوگوں سے بلائی کر کے تو دیکھو، روز کئی نوالے کھاتے ہو، ایک نوالا کسی کو کھلا کر تو دیکھو۔ یہی انسانیت ہے اور یہی ہمارا مذہب اسلام ہے۔ مخلوق خدا سے محبت، مخلوق کی بھلائی، اس کو رستہ دکھانا۔ آئیے ہمارے ساتھ اس مشن کو ہم سب کا مشن بناتے ہیں۔ ان جھیلوں کو صاف رکھتے ہیں، وادیوں کو کچرے سے بچاتے ہیں، ان جگہوں پہ جا کر قدرت کو دیکھ کر اس پہ ایمان مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ آج کی صاف ستھری سیاحت کل کا روشن پاکستان پائندہ۔